السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ کافی سوالات، اس میں سے پہلا سوال یہ ہے شیخ کہ یزید بن معاویہ رضی اللہ عنہ کے تعلق سے اہل سنہ کا کیا موقف ہے؟ کیونکہ ایون کافی سارے اہل سنہ کے بھائی لوگ جو ہے ان کو مطلب بدعا دیتے ہیں اور کافی کچھ وہ رکھتے ہیں، تو ہمارا کیا موقف ہونا چاہیے؟ اس پہ جواب دیجیے شیخ، جزاکم اللہ خیر۔ بارک اللہ فیکم۔ بھائی صاحب نے سوال کیا کہ یزید بن معاویہ کے بارے میں اہل سنت کا کیا موقف ہے۔ بعض لوگ یزید کو برا بھلا کہتے ہیں، تو اہل سنت اس سلسلے میں کیا کہتے ہیں؟ یزید بن معاویہ صحابہ میں سے نہیں ہیں، بلکہ وہ تابعین میں سے ہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے یزید ہیں۔ یزید ان لوگوں میں سے ہیں جن کے ساتھ کچھ حسنات بھی ہیں اور جن کے ساتھ سیئات بھی ہیں۔ 3 بڑی غلطیاں ہیں جو یزید سے ہوئی تھیں۔ ایک تو مدینے پر حملہ کرنا، اور دوسرا کربلا کا واقعہ، اور پھر تیسرا واقعہ حرہ، جس کو واقعہ حرہ کہتے ہیں، جس میں بہت سے مسلمان اس میں بھی شہید ہوئے تھے۔ تو یہ جو یزید کی دونوں طرح کی باتیں یزید کے اندر پائی جاتی ہیں۔ اہل علم یہ بھی ذکر کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لشکر کے بارے میں کہا تھا جو سب سے پہلے سمندر میں سفر کرے گا، کہ اس لشکر میں جو شریک ہوں گے وہ سارے کے سارے جنتی ہوں گے، اور اس لشکر کے عمراء میں سے ایک امیر، بلکہ مرکزی امیر یزید ہی تھے۔ تو یزید ایک ایسی شخصیت ہے جو دونوں طرح کی چیزیں اس کے ساتھ یزید کے اندر پائی جاتی ہیں۔ اہل سنت کا جو موقف ہے وہ یہی ہے کہ نہ تو یزید کی تعریف کریں گے اور نہ ہی یزید کی مذمت کریں گے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جو اہل سنت کی موقف کی ترجمانی کرتے ہیں، ان سے جب پوچھا گیا کہ یزید کی آپ تعریف کیوں نہیں کرتے، تو انہوں نے کہا کہ یزید نے کون سا اچھا کام کیا ہے کہ میں اس کی تعریف کروں۔ تو انہوں نے کہا، ان کے بیٹے عبداللہ جنہوں نے سوال کیا، انہوں نے پھر کہا کہ پھر آپ کی مذمت کیوں نہیں کرتے؟ تو انہوں نے کہا کہ کیا تم نے اپنے والد کو کسی کی مذمت کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ تو یزید کو بنیادی طور پر روافض اور شیعہ نے یزید کی مخالفت میں بہت سے افسانے گڑھ لیے اور بہت سے قصے کہانیاں اس کے بارے میں بیان کی، جس کی وجہ سے یزید کے ساتھ ہی ہمارے پاس ایک ایسے شخص کا تصور آتا ہے جو بہت ہی بھیانک ہے۔ اس کی وجہ یہ نہیں کہ وہ یزید کو داغدار کرے، اس کی وجہ یہ کہ وہ ان کے والد تک پہنچنا چاہتے ہیں، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ، جو کہ جلیل القدر صحابی ہیں۔ جبکہ یزید کی غلطیاں ہیں، لیکن ویسی نہیں جیسا کہ شیعہ ذکر کرتے ہیں۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت میں یزید کا کوئی ہاتھ نہیں تھا، سوائے اس کے کہ وہ خلیفہ تھا۔ اب جیسے یہاں کوئی وزیر اعظم ہے، کسی بھی مقام پر کوئی واقعہ ہوتا ہے ناپسندیدہ، تو کرنے والے تو دوسرے لوگ ہیں، لیکن ذمہ داری اس پر عائد ہوتی ہے جو وزیر ہے۔ تو اسی حیثیت سے یزید خلیفہ تھا، اور یزید کے یہ احکام تھے عبید اللہ بن زیاد کو، جو کہ کوفے کا گورنر بنا کر بھیجا گیا تھا، کہ تم حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عراق میں داخل ہونے سے روکو۔ اتنے ہی احکام تھے، اس سے بڑھ کر کوئی بات یزید نے ان سے نہیں کہی تھی۔ لیکن اس کے بعد حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عبید اللہ بن زیاد کی فوج نے جب گھیر لیا، تو خود حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یزید کے بارے میں صحیح رائے رکھتے تھے۔ وہ ان کا اجتہاد تھا جو آ گئے تھے کوفہ کو۔ انہوں نے 3 باتیں پیش کی۔ پہلی بات یہ کہ یا تو مجھے وہیں جانے دو جہاں سے میں آیا ہوں، مدینے کو میں واپس ہو جاؤں گا، مجھے چھوڑ دو، یا پھر یہ کہ میں سرحد پر چلا جاؤں گا اور وہاں جہاد میں مصروف ہو جاؤں گا، یا پھر مجھے شام بھیج دو، یزید سے میں بیعت کر لوں گا۔ یہ صحیح تاریخی روایات میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کا قول ہے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یزید کے بارے میں وہ صحیح رائے رکھتے تھے۔ یہ اور بات ہے کہ کوفہ والوں نے جب خطوط لکھے بہت زیادہ، تو وہ سمجھے تھے کہ شاید اصلاح ہو جائے، تو اس امید سے وہ آئے تھے۔ تو یہ صحیح بات ہے۔ اس کے بعد ان لوگوں نے کیا کیا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کوئی بھی ایک بات قبول کرنے کے بجائے یہ شرط رکھی کہ وہ ان کو گرفتار کریں گے، گرفتار کرنے کے بعد فیصلہ کریں گے کہ کیا کرنا ہے۔ اس کو حسین رضی اللہ تعالیٰ نے قبول نہیں کیا۔ اس کے بعد وہ افسوسناک واقعہ ہوا جس میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ مظلوم شہید کر دیے گئے۔ تو یہاں یقینی طور پر یزید کے احکام نہیں تھے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کیا جائے۔ اس کے بعد پھر افسانے گھڑ لیے گئے کہ ان کا سر کاٹا گیا، اور اس کے بعد جو ہے پھر یزید کے پاس بھیجا گیا اور انہوں نے ان کے ساتھ بے حرمتی کی، یہ ثابت نہیں۔ پھر اہل بیت جو کہ یہاں حسین رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ تھے، وہ شام لائے گئے، یہ صحیح ہے، لیکن ان کے ساتھ اس نے برا سلوک کیا، یہ غلط ہے۔ اس نے ان کی باقاعدہ مہمان نوازی کی، ان کے جو زیورات لوٹ لے گئے تھے اس کو انہوں نے واپس کیا، اور پورے حفاظت کے ساتھ پھر ان کو مدینہ واپس بھیج دیا۔ تو بنیادی طور پر یزید کے بارے میں اہل سنت کا موقف یہ ہے کہ نہ تو اس کی تعریف کریں گے، نہ تو اس کی مذمت کریں گے۔ مسلمانوں میں سے مسلمان ہیں جس کے پاس گناہ بھی ہیں، جس کے پاس نیکیاں بھی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ جو معاملہ کرے گا وہ اللہ کے حوالے ہے۔
واضح ہے انشاءاللہ.